جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم 8 لیکچرز کور کر چکے ہیں لیول 4 کے۔ آج لیکچر نمبر 9 ہے۔ کل انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم 9 کے 9 لیکچر تھوڑا سا اس کو ریوائز کر لیں۔ کل کوشش کریں گے تھوڑا ٹائم سے بھی جوائن کر پاؤں، یعنی کہ 11 بجے اگر ہم سٹارٹ کریں میرے خیال سے، تو پھر جا کے جو ہے نا وہ ہمارا 1 بجے تک جا کے شاید ہمارے 9 لیکچرز ریوائز ہو پائیں۔ تو کل اسپیشلی پھر ریڈی رہیے گا انشاءاللہ۔ کوشش یہی ہوگی، اگر کوئی مجھے نہیں پتہ اچانک کوئی آ جاتی ہے انگیجمنٹ تو پتہ نہیں لگتا۔ چلیں آج کے لیسن دیکھتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں بارہا اس کو اس لیے یاد کرواتا ہوں کہ آپ کو یاد ہو جائے، پتہ لگ جائے کہ بھئی یہ چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں۔ لیول 2 کے اندر آپ نے قرآن کریم کے پہلے سپارے کے پہلے پاؤ کو پڑھا، لیول 3 کے اندر دوسرے پاؤ کو پڑھا، تیسرے لیول کے اندر تیسرے پاؤ کو چوتھے لیول کے اندر آپ تیسرے پاؤ کو پڑھ رہے ہیں، اور 5ویں لیول کے اندر آپ چوتھے جو ہے نا وہ پاؤ کو پڑھیں گے۔ تو بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا تھا، جہاں تک ہم پہنچے تھے 13واں صفحہ ہم نے سٹارٹ کرنا ہے۔ نمبر 1 اشارہ جو ہے اس کا یہ ہے کہ کتاب آنے پر انکار۔ نمبر 2 اشارہ یہ ہے کہ برا سودا کفر کا۔ نمبر 3 اشارہ ہے ایمان لاؤ۔ نمبر 4 اشارہ ہے میثاق طور اٹھا کر۔ ٹھیک ہے، تو یہ 4 اشارے ہیں اس پیج کے۔ پہلے آپ نے اس سے پیچھے 12واں پیج پڑھا ہے، اس کے بھی 4 اشارے تھے۔ تو یہ اس کو ٹی پی آئی طریقے سے آپ اس فنگر کے اوپر نوٹ آؤٹ کر سکتے ہیں، لرن کر سکتے ہیں، ذہن میں رکھ سکتے ہیں۔ آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لگاتار بنی اسرائیل کے باطل عقائد اور ان کی بدعمالیوں کو بیان فرما رہا ہے۔ وہ حضرت موسیٰ کی سچی پکی اتباع کرنے والے نہیں تھے۔ ان آیات کی روشنی میں ہم کو اپنا حال چیک کرنا چاہیے۔ آج کی جو آیت ہے اس کے اہم نکات کیا ہیں؟ آپ کو کسی کو یاد ہے کہ کل ہم نے جو آیت پڑھی ہے وہ اس میں کیا بات تھی؟ کچھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جلدی سے۔ کل جو ہم نے آیت مبارکہ پڑھی ہے اس میں کیا بات تھی؟ جی ہما ندیم۔ سر اس میں جو بنی اسرائیل تھے وہ جتنے بھی رسول آئے تو اللہ تعالیٰ کے پیغام لے کر آئے وہ، اور انہوں نے جو ہے وہ تمام کو ہی جھٹلایا اور ان کی تکذیب کرتے رہے وہ ان کے پیغام کی، اور اپنی طرف سے مطلب اس میں شامل کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے ان پر لعنت بھیجی۔ تو حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت داؤد علیہ السلام اور جو بھی پیغمبر آتے رہے ان سب کی انہوں نے تکذیب کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے ان کے اوپر لعنت بھیجی تھی۔ ٹھیک ہے۔ حضرت عیسیٰ کا ذکر تھا سر اس میں کہ ان کو واضح نشانیاں دی تو اس کے باوجود انہوں نے انکار کیا، حالانکہ وہ جانتے تھے لیکن پھر بھی وہ ضد کی وجہ سے ہر درمی دکھا رہے تھے اپنی نا۔ جی بہت شکریہ شکیلہ انہما۔ آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج جو آپ نے آیت مبارکہ پڑھنی ہے ورس نمبر 89 سورہ بقرہ کی چیپٹر 1۔ اہم نکات اس کے کیا ہیں؟ اہم نکات اس کے بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ سے ایک نبی کی دعا مانگ رہے تھے۔ انہیں اس نبی کی آمد کے بارے میں جو ہے وہ انفارمیشن تھی اور اس کی نشانیوں کے بارے میں علم ہو چکا تھا، ان کی کتابوں میں یہ چیزیں مینشن تھی۔ جب وہ نبی یعنی نبی کریم جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو بنی اسرائیل نے جان بوجھ کر ان کا انکار کر دیا۔ اللہ کی لعنت ہو کافروں پر، یعنی اللہ نے انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ تصور کیجئے کہ قیامت کے روز ایسے لوگوں کی کیا حالت ہوگی، وہ کیسا محسوس کر رہے ہوں گے جن کو اس بات کی انفارمیشن ہو، پتہ ہو، نشانیاں پتہ ہوں، پھر جو ہے نا وہ کبھی ادھر کی کبھی ادھر کی بات کریں۔ آگے آپ پڑھیں گے یہ ساری چیزیں۔ پہلے ہم اس کی جو ہے نا وہ تلاوت کر لیتے ہیں، پھر ترجمہ، پھر ہم اس کی تھوڑی سی تشریح دیکھ لیں گے۔ جی تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا
فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين۔ ان آیات میں، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَهُمْ، اور جب آئی ان کے پاس کتاب، من عند اللہ، اللہ کے پاس سے، مصدقن، تصدیق کرنے والی، لما معہم، اس کی جو ان کے پاس ہے، وَكَانُوا مِن قبل، اور اس سے پہلے وہ تھے، يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، فتح مانگتے ان کے خلاف جنہوں نے کفر کیا۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ، پھر جب آیا ان کے پاس، ما عرفوا، یعنی پہلے وہ کیا کرتے تھے، یہ پہلی کیٹیگری یہ تھی کہ وہ کافر قوم کے معاملے میں فتح مانگا کرتے تھے کہ جب ہمارا نبی آئے گا تو پھر ہم ان سارے کافروں پہ غالب آ جائیں گے، جو مشرکین تھے ان کے بارے میں باتیں کرتے تھے۔ فلما جاءہم، پھر جب آیا ان کے پاس وہ حق، یعنی وہ نبی آ گیا، ما عرفوا کفروا، ما عرفوا، جسے وہ پہچانتے تھے، جس کی نشانیاں وہ پڑھتے تھے، جس کے بارے میں وہ بات کرتے تھے لوگوں سے، کفروا بھی، انہوں نے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فلعنۃ اللہ علی الکافرین، ایسے کافروں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ یہ آیت مبارکہ ہے۔ مدینہ کے یہودی اس نبی کی آمد کے انتظار میں تھے کہ جس کا ذکر ان کی کتابوں میں موجود تھا۔ جب بھی انہیں مدینہ کے مشرکوں کے ہاتھوں شکست ہوتی تو وہ اللہ سے دعا کرتے تھے کہ وہ اس رسول کو جلد سے جلد بھیج تاکہ وہ دوسروں کو شکست دے سکیں۔ خود مدینہ میں رہنے والے لوگ بھی یہودیوں کے تعلق سے ان باتوں کو جان چکے تھے۔ مدینہ کے یہودی اس بات کو نہ صرف یقینی طور پر جان چکے تھے بلکہ وہ گفتگو میں بھی کہتے تھے حضرت محمد ایک سچے نبی ہیں اور وہ وہی ہیں جن کا ذکر ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ صرف علم کا ہونا دیکھیں کافی نہیں ہے۔ دیکھو ان کو علم تھا کہ نبی سچا ہے، بلکہ علم ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کا اس علم پہ عمل بھی تو ہونا۔ آپ ایک چیز کو صحیح مان رہے ہیں، درست مان رہے ہیں اور پھر آپ اس کے مطابق عمل نہیں کر رہے تو گویا صرف علم کا تو پھر فائدہ ہونا کافی نہیں ہے نا۔ جب ہمیں سچائی کا علم ہو جائے تو پھر فوراً سے اسے قبول کر لینا چاہیے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ میرے باقی ساتھی کیا کہیں گے، یہ یہودی کیا کہیں گے، عیسائی کیا کہیں گے، یعنی یہودی یہ سوچے کہ یہودی کیا کہیں گے، یا میرے گھر والے کیا کہیں گے، عیسائی سوچیں ہمارے گھر والے کیا کہیں گے، تو مسلمان یہ سوچے صحیح بات آ جانے کے بعد کہ معاشرہ کیا کہے گا، ٹھیک ہے، وہ یہ سوچے کہ جو ہے نا وہ میں تو جو ہے نا وہ فالوور ہوں اس چیز کا، میں تو اس چیز کو فالو کر رہا ہوں، میں تو ایسے کر رہا ہوں، اس کو پتہ بھی ہو کہ یہ بات درست ہے، صحیح ہے، یہ ٹریک صحیح ہے، قرآن یہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ بات فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، لیکن ایک طرف نے معاشرے نے ایک طرف لگا دیا ہے یا کسی اور کمیونٹی نے ایک طرف لگا دیا، تو انسان آگے سے یہ کہے کہ اس بات تو درست ہے لیکن میں نہیں جو ہے نا اس پہ چل سکتا، یا میں فلو اسٹریم کے اوپر جو ہے نا وہ یقین رکھتا ہوں۔ تو یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے کہ آپ کو صحیح بات پتہ ہو اور آپ اس کو انکار کر دیں، بے شک وہ عملی انکار ہو یا بے شک وہ قولی انکار ہو۔ فلعنۃ اللہ علی الکافرین۔ تو یہ ایک واقعہ ہے سیرت ابن حشام میں جلد نمبر 2 میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہلیہ جناب صفیہ رضی اللہ عنہا ایک یہودی عالم کی بیٹی اور دوسرے کی بھانجی تھی۔ جناب صفیہ جو ہیں وہ ایک یہودی عالم کی بیٹی اور دوسرے کی بھانجی تھی۔ وہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو میرے والد اور چچا رسول اللہ کو دیکھنے گئے۔ جب وہ لوگ گھر لوٹے تو میں نے انہیں یہ گفتگو کرتے ہوئے سنا۔ جناب صفیہ کہتی ہیں چچا کیا کہہ رہا تھا؟ چچا کہہ رہا تھا صفیہ کے والد کو، کیا یہ حقیقت میں وہی نبی ہے جس کے بارے میں ہماری کتابوں میں پیشین گوئیاں موجود ہیں؟ تو جناب صفیہ کے والد کہتے ہیں ہاں خدا کی قسم یہ وہی ہے۔ چچا کہتا ہے کیا تم کو یقین ہے؟ والد کہتا ہے ہاں بالکل۔ چچا نے کہا تو پھر اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ آگے والد کہتا ہے میں اپنی حد تک اس کی بھرپور مخالفت کروں گا اور اسے اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ بات سمجھتے ہیں؟ تو آپ یہ اندازہ کر لیں کہ اس واقعے سے آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ جو یہودی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ کیسے جانتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے، جناب صفیہ نے یہ بات نقل کی ہے۔ تو یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے، بامحاورت ترجمہ، دعا کیجئے اللہ مجھے ایسا بنا دیجئے کہ میں حق کو جان لینے کے بعد اس کا انکار نہ کروں، احتساب کیجئے، پلان بنائیے، تبلیغ کیجئے۔ آج کے سبق میں کون سے اسماء ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ الف لام اور
تنوین والے جو اسما ہیں جس کے شروع میں الف لام جس کے اینڈ میں تنوین دو زبر دو زیر دو پیش وہ تو آپ نکال لیں. ٹھیک ہے جی بتائیں جی ہما ندیم اسما ذرا الف لام والے اور جن کے اینڈ میں تنوین ہے وہ ترتیب سے بتائیں جی. سر سب سے پہلے کتابن تنوین ہے اس میں، پھر مصدقن اللہ، اس کے بعد اللہ ہے، پھر لفظ اللہ کا مصدقن کریں ہے. لفظ اللہ کا کریں تھوڑی توضیح ہو جاتی ہے نا کہ لفظ اللہ ہے. جی سر اللہ، پھر مصدقن ہے، آگے سر یہ الذین بھی ہے، الذین. ہاں تو الف لام ہے نا بھائی، میں جب کہہ دیا الف لام جس کے شروع میں آ گیا بس بات ختم ہو گئی. الکافرین الکافر الف لام کے ساتھ. لفظ اللہ پھر پیچھے بھی ہے. ٹھیک ہے تو یہ الف جی سر. لام اور تنوین والے آپ نے الگ کر لیے. اس کے علاوہ جو جن کی واحد جمع بن سکتی ہے ان کے بارے میں آپ ذرا بتائیں اگر کوئی بتا سکتا ہے تو. سر کتابن کتب ہو جائے گا، کتاب. ہاں کتاب جو ہے وہ واحد ہے. اس کو عربی میں جو ہے نا وہ الف کو جو ہے نا ڈالنے کے لیے کھڑی زبر کا بھی جو ہے نا وہ سہارا لیا جاتا ہے. سہارا مراد یہ کہ اس کی جگہ آلٹرنیٹ استعمال ہوتا ہے. کتاب اس طرح بھی لکھا جاتا ہے دوسری طرف لکھا جاتا ہے. تو کتاب ان کی جمع کتب. ٹھیک ہے اور سر کافرین الکافرین ہاں جو ہے وہ کافرون و کافرین بالکل ٹھیک ہے. تو وہ بھی آ گیا آپ کا باون یانون کے ساتھ. 3 حروف والے صحت مند افعال کو دیکھ لیتے ہیں ذرا جی. 3 حروف والے صحت مند افعال. میں سوچ رہا تھا کہ ابھی تک روبینہ نے ہینڈ ریز نہیں کیا، ایکٹیو پرسن ہے. جی روبینہ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ارافو کون سا؟ کفارو ارافو. ہاں کفرو ہو گیا. یہ کس وزن پہ ہے؟ سر نصرہ کے وزن پہ. کفارا زبردست. یکفرو. اور دوسرا آپ کا آ گیا عرفو عرفا یعرفو کے ضرب یضرب کے وزن پہ. اس کے بعد 3 حروف والے کمزور افعال کی طرف آتے ہیں. کوئی اور بتانا چاہتا ہو 3 حروف والے کمزور افعال کے بارے میں؟ جی روبینہ بتائیں. سر جا یہ کل بھی پڑھا تھا میرا خیال ہے کانو. ٹھیک ہے یہ زیادہ کے وزن پہ. جاء یجیء ج جائن مجیء الی جیء. ٹھیک ہے سر کانو. زبردست. کانو کانا یکونو کن کائن مکون ڈیش مکون نہیں کالا ہوتا. مکون یوز کانا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے کائن اگر یوز ہوتا تو یہ مکون بنتا. ٹھیک ہے اگر یوز ہوتا تو. مزید پھر مزید فی پہ ذرا آ جاتے ہیں. کوئی ہینڈ ریز کرنا چاہے اس سے پوچھ لیتے ہیں الگ. مزید فی بڑا ایزی ہے اس وقت جو اس آیت مبارکہ میں بہت ایزی. سر 2 تو مجھے ملے. مصدقن مصدقن یہ کس کے وزن پہ آئے گا؟ سر علامہ کے وزن. زبردست. علامہ یعلم صدق یصدق صدق مصدق مصدق تصدیق. اور سر یستفتحون یستفتحون کس کے وزن پہ ہے؟ اختلافا. دیکھ لیں. استفتح استخلافا اختلف استفتاح. آپ کو نہیں لگ رہا کہ یہ استغفار کے وزن پہ؟ استغفرا ہاں تو یہ ہاں استغفار کے وزن پہ. جی پڑھیں 6 کیز پڑھیں اس کی ذرا. استفتح یستفتح استفتح مستفتح مستفتح استفتح. زبردست. اچھا آج جو آپ نے پڑھنا ہے گرامر کے پورشن کا اس کو پڑھنے سے پہلے 2 منٹ ذرا سانس لے لیجیے. اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں. تو پھر میں نے آپ کو کراچی سے ریلیٹڈ کچھ بتانا ہے کہ کراچی میں ہماری 2-3 جو ہے نا وہ کلاسز سٹارٹ ہونے لگی ہیں ماسٹر ٹرینرز کی. اس میں جو انگیج ہونا چاہے گا 2-3 جگہ میں بتا دوں گا جو جہاں پہ کوئی انگیج ہونا چاہے تو. ٹھیک ہے میسج بھی کر دوں گا گروپ میں. اسلام آباد میں بھی چل رہی ہیں اور کراچی میں بھی.
سر آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی میں بول ہی نہیں رہا, میں نے کہا 2 منٹ ریسٹ مار لیں آپ. جی سٹارٹ کر لیتے ہیں جی. اس سبق میں آج جو ہم گرامر کا پورشن پڑھیں گے اس میں ہم صفت, تفضیل, مبالغہ, یہ 3 چیزیں دیکھیں گے. کون کون سی ہیں روبینہ؟ آواز نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے سر. ہاں تو کون کون سے ہیں بولنے ذرا. صفت, تفضیل, مبالغہ. ہاں تو یہ آپ آج 3 چیزیں پڑھیں گے, ٹھیک ہے. اس کو آپ نے سمجھنا ہے ایک ایک کر کے. پچھلے سبق میں ہم نے جو سیکھا ہے وہ اسم مکان ہے. اسم مکان کے ڈیفینیشن بالکل جو ایزی بنتی ہے وہ یہ ہے کہ ایسا اسم جو کسی جگہ کے اوپر دلالت کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے, اس کے آپ نے 3 اوزان پڑھے ہیں, مفعل, مفعل, مفعلہ, یہ 3 اوزان پڑھے ہیں. اور ان تینوں کی جو جمع ہے وہ مفاعل کے وزن پہ ہے. گھر کے مخرج سے نکل کے, کیسے کر کے تھا, مجھے گھر کے مخرج سے نکل کر مسجد جانا ہے اور پھر نماز کے بعد مدرسے جانا ہے. مدرسہ, ٹھیک ہے, مدرسے نہیں مدرسہ, وزن تو سمجھ جی آیا نا اس کی, ٹھیک ہے. تو یہ اسم مکان آپ نے کل پڑھے ہیں. مجھے گھر کے مخرج سے نکل کے مسجد جانا ہے اور پھر نماز کے بعد مدرسہ جانا ہے, ان کی جمع آپ پڑھ چکے ہیں. آج کے سبق میں صفات, تفضیل, مبالغہ سیکھیں گے. آپ نے اس سے پہلے فاعل سیکھا. فاعل یعنی کام کرنے والے کو کہتے ہیں. مثلا ناصر, مدد کرنے والا. اب یہ جو مدد کرنے والا ہے ناصر فاعل, یہ ضروری تو نہیں ہے کہ یہ جو شخص جس کو آپ اس اسم فاعل کے ساتھ پکار رہے ہیں کہ یہ شخص کنٹینیوٹی کے ساتھ, ٹھیک ہے, یعنی ہمیشگی کے ساتھ مدد کرنے والا ہو, ایسا تو نہیں ہے. یعنی ممکن ہے کہ آپ نے جس کو ناصر کہا ہے اس کو آپ نے ایک دفعہ کسی کی مدد کرتے دیکھا ہو تو آپ نے اس کو کہا کیا ناصر ہے, کیا مدد کرنے والا ہے. عربی میں جب بات کریں گے تو ایک شخص کو آپ نے دیکھا کہ وہ جو ہے نا وہ کھانا کھا رہا ہے تو آپ نے کہا وہ کھانے والا, ٹھیک ہے, مطلب وہ کھانا کھا رہا ہے تو آپ نے اس کو کہہ دیا کہ بھائی کھانا کھانے والا. اس طریقے سے کوئی شخص جو ہے نا وہ لیکچر پڑھا رہا ہے تو آپ نے کہا لیکچر دینے والا, لینے والا, لیکچر لینے والا. تو یہ صفت, اس طریقے سے آپ نے یہ اگرچہ صفت محسوس ہوتی ہے لیکن یہ صفت ہمیشگی والی تو نہیں ہو سکتی نا, یعنی اس میں ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ اس بندے کے اندر یہی صفت ہو. تو اس لیے جو ہمیشہ کے لیے استعمال ہوگا نا, اگر وہ ہمیشہ مدد کرتا ہے تو گویا یہ مدد کرنا اس کی صفت ہو جاتی ہے. یعنی اگر کوئی ایسا شخص ہے جس نے کام کیا, آپ نے اس کی بات بیان کر دی تو وہ صفت تو نہیں ہے, وہ تو اسم فاعل ہو گیا. لیکن اگر آپ نے دیکھا کہ یہ چیز اس کے اندر ہمیشہ پائی جاتی ہے اور ہمیشگی والی چیز ہے, جیسے ایک شخص عالم ہے, ٹھیک ہے, تو آپ نے اس کو کہا عالم کا, تو اس کا مطلب ہوتا ہے جاننے والا. یعنی اگر کوئی رستہ جاننے والا تو آپ اس کو بھی عالم کہتے ہیں, یار یہ جاننے والا, اس کو یہ رستے کا پتہ ہے. ضروری نہیں ہے کہ اس کو ہمیشہ جو ہے نا وہ ایک ہر چیز کا پتہ ہے. تو اس کے لیے جب آپ استعمال کرتے ہیں نا ہمیشگی کے معنی میں جب استعمال کرتے ہیں تو پھر صفت جو ہے نا وہ اس کی بن جاتی ہے نا. یعنی ایک شخص ہے, اگر مثال کے طور پہ ہمیشہ اس کی جاننے کی صفت ہے اس کے اندر, یعنی وہ ہمیشہ اس چیز کو جانتا ہے, تو اس کو پھر ہم عالم نہیں کہیں گے, اس کو پھر ہم علیم کہیں گے. بات سمجھ جیسے ہم اللہ تعالیٰ کو علیم کہتے ہیں, اس کی صفت ہے نا. تو علیم کے اندر گویا جیسے رحیم ہے, تو رحیم کا ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں, ہم رحیم کا ترجمہ کرتے ہیں کہ وہ ہمیشہ جاننے والا ہے, اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے, ٹھیک ہے, یا ہم کہتے ہیں بار بار رحم کرنے والا ہے. تو اس میں ایک تسلسل آ جاتا ہے معنی میں نا, یعنی وہ چیز اس کی صفت بن جاتی ہے. تو یہ چیز جو ہے صفت میں اور اسم فاعل میں تھوڑا سا اس لحاظ سے فرق ہے, اس کو آپ نے دینا. اس صورت میں فعیل کے وزن پر آئے گا, یعنی کوئی شخص ایسا ہے جو ہمیشہ مدد کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کو ہم کیا کہتے ہیں, وہ نصیر ہے, ہمیشہ مدد کرنے والا ہے. اگر وہ صرف دوسروں سے زیادہ, یہ ہو گیا آپ کا صفت کا تھوڑا تصور ہو گیا جس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. یعنی صفت اسے کہتے ہیں جو چیز ہمیشہ پائی جائے اس کے اندر, اور اس کے بھی کچھ اوزان ہیں. اسی طریقے سے ایک ہوتا ہے ہمیشہ وہ چیز پائی جاتی ہے لیکن تھوڑا کمپیریزن ہو جاتا ہے نا کہ یہ اس کے اندر تھوڑی کم ہے, اس کے اندر بہت زیادہ ہے. جیسے مثال میں کہوں کہ یہ بھی جو ہے نا وہ جاننے والا ہے, یہ بھی جاننے والا ہے, لیکن یہ جو ہے نا دوسرا یہ زیادہ جاننے والا ہے اس کی نسبت. یعنی 2 بندے ہیں تو
دونوں ایک کام کر سکتے ہیں. میں کہوں کہ یہ بھی کر سکتا ہے یہ بھی کر سکتا ہے, لیکن یہ زیادہ بہتر کر سکتا ہے. تو یہ جو زیادہ بہتر جب میں بات کرتا ہوں تو اس کو آپ کہتے ہیں تفضیل. وہ جو آتا ہے نا انگلش میں آتا ہے سپرلیٹو ڈگری اور فلاں فلاں اس طرح کا, تو وہ تفضیل کے معنی میں ہوتا ہے. یعنی اگر وہ صرف دوسروں سے زیادہ اس میں پائی جا رہی ہے تو وہ پھر افعل کے وزن پہ, یعنی صرف تو ہوگی تو فعیل کے وزن پہ. اگر وہ صرف دوسروں سے زیادہ ہے, یعنی کمپیریزن ہو رہا ہے بٹوین 2%, 3%, 2 کمیونٹیز, 2 سیکٹرز, ٹھیک ہے, یا 2 اور مور سیکٹرز کہہ لیں, 2 اور مور جو ہے پرسنز کہہ لیں, تو اس میں یہ ہوگا کہ میں مثال کو ایک پوری کلاس ہے, یعنی آپ کی کلاس ہے, تو میں آپ کی کلاس میں کہوں کہ مثال کے طور پر جیسے ابھی یہ ہیں افشان کریم ہیں, تو میں کہوں کہ افشان کریم مجھے جہاں پہ جو اوپر نظر آ رہے ہیں, تو افشان کریم میں کہوں کہ باقی سب سے زیادہ جاننے والی ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں اب کمپیریزن کر رہا ہوں افشان کریم کا. لیکن اگر میں مثال کو سمپلی افشان کریم کے بارے میں کہتا ہوں کہ میں کہتا ہوں افشان ہیں یا حبیب خان صاحب ہیں, میں کہوں حبیب خان صاحب جو ہے نا وہ ہمیشہ جاننے والے ہیں, ٹھیک ہے, ہمیشہ مدد کرنے والے ہیں, چلیں ہمیشہ مدد کرنے والے ہیں, ہمیشہ معاونت کرنے والے ہیں. تو یہ ان کی اکیلے کی بات ہوگی. لیکن جب ان کو میں کمپیئر کروں گا ادر پرسن, تو اس میں پھر میں تفضیل آ جائے گی نا, کمپیریزن آ جائے گا. جب کمپیریزن میں جب میں بات کروں گا کہ حبیب خان صاحب بنسبت ان تمام کلاس کے لوگوں کے زیادہ معاونت کرنے والے ہیں ہمیشہ, تو یہ پھر تفضیل ہوگا اور یہ افعال کے وزن پہ آئے گا, گویا اس سانچے میں آئے گا ڈھل کے. تو فوراً سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ جو ورڈ قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے اس فعیل کے وزن پہ ہوا ہے تو یہ صفت ہے, افعال کے وزن پہ ہوا ہے تو یہ تھوڑا سا اس میں تفضیل ہے. جیسے مثال کے طور پہ اس کو سمجھیں, ایک لفظ ہے کبیر, تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ وہ بڑا ہے, یہ صفت ہے, آپ سمجھتے ہیں, یہ اس کی کوانٹی یعنی ایسی چیز ہے جو اس کے اندر پائی جاتی ہے, ہمیشہ پائی جاتی ہے. یعنی وہ بڑا ہے تو وہ بڑا ہے بھائی, ٹھیک ہے. یعنی میں اگر بات بیان کر رہا ہوں کہ ایک بھائی کو میں کہہ رہا ہوں یار یہ بڑے ہیں, ہمارے بڑے ہیں, ٹھیک ہے, تو کبیر آ گیا. تو ایک لفظ ہے کثیر, چھوٹا, جو چھوٹا ہے اس کو میں چھوٹا کہہ رہا ہوں. اسی طریقے سے ایک لفظ ہے رحیم, رحم کرنے والا, یہ اب صفت ہے, یعنی اس بندے جس کے بارے میں جب بھی میں کبیر لفظ بولوں گا, کثیر بولوں گا, رحیم بولوں گا, تو اس چیز کو مد نظر رکھتے بولوں گا کہ آیا یہ کام وہ ون ٹائم کر رہا ہے یا وہ یہ کام یہ چیز اس کی صفت میں شامل ہے, یہ چیز اس کے اندر شامل ہے. تو اگر اس کی صفت ہے یہ چیز تو میں اس وقت پھر اس وزن پہ بولوں گا. لیکن اگر وہ چیز اس نے ون ٹائم کی ہے, 2 ٹائم کی ہے, کبھی کبھی ہے, تو میں اس کو پھر اس وزن پہ بولوں گا جو اسم فاعل کا وزن ہے, فاعل کے وزن پہ, ٹھیک ہے. تو یہ گویا آپ کو اس تھوڑی سی چینج سے یہ بات پتہ لگ جاتی ہے کہ اب یہ جس بندے کے بارے میں قرآن کریم میں بات بیان ہو رہی ہے, آیا یہ بندہ 1 ٹائم 2 ٹائمر کام کرنے والا ہے یا اس کی یہ چیز اس کی جبلت میں, اس کی صفت میں شامل ہے. تو یہ چیز آپ کو اس طریقے سے پتہ لگ جاتی ہے. اس کا پڑھنے کا فائدہ یہ ہے. اچھا, عظیم کا مطلب ہوتا ہے عظمت والا, ٹھیک ہے. اسی طریقے شدید سخت کو کہتے ہیں, عالیش بلند کو کہتے ہیں. اچھا, اب یہ تو ہو گیا آپ کی صفت کی کیٹیگری. میں کہتا ہوں کہ now we want to compare with other persons, تو پھر میں کیا کہوں گا کہ جب میں تھوڑا تفضیل کی کیٹیگری میں لے کے جاؤں گا کہ بھائی ٹھیک ہے, یہ کمیونیکیشن سکل جو ہے یہ میرے جو سارے اسٹوڈنٹس ہیں ان سب میں پائی جاتی ہے. لیکن میں یہ بات کہوں کہ مثال کے طور پہ لبنہ غزل جو ہے جو مجھے ابھی یہاں پہ نظر آ رہی ہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ لبنہ غزل جو ہے یہ کمیونیکیشن سکل میں باقی تمام اسٹوڈنٹ سے زیادہ بہتر ہیں. یہ کمپیریزن ہو گیا. اب جب میں کمپیریزن کے ساتھ بات کروں گا تو پھر میں تفضیل کی کیٹیگری میں فال کروں گا, پھر میں اس طرح کا وزن چوز کروں گا. تو گویا اس سے آپ کو جب ترجمہ آپ پڑھ رہے ہوں گے قرآن کریم کا اور اس وزن پہ کوئی ورڈ آئے گا تو فوراً سے مائنڈ میں کلک ہوگا کہ یہ جو ورڈ ہے یہ کس کے ساتھ کمپیریزن کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے, یہ تفضیل کے لیے استعمال ہوا ہے, اس کا ترجمہ کچھ میں نے اس لحاظ سے کرنا ہے. کبیر کو تو میں کہتا ہوں بڑا, لیکن جب اکبر آیا تو میں کہوں گا زیادہ بڑا, یعنی باقیوں کا کمپیریزن زیادہ بڑا ہے یہ, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ہم نے کثیر پڑھا تو یہ آئے گا اکثر. قرآن کریم میں آتا ہے نا وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ, اکثر لوگ, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, اکثر لوگ نہیں جانتے. وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں یہ نہیں کہوں گا زیادہ لوگ نہیں جانتے, نہیں, میں کہوں گا یعنی کثرت کے ساتھ کمپیریزن آ گیا نا. یعنی کہ اگر کمپیریزن کیا جائے دنیا کے اندر جو لوگ موجود ہیں تو ان میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں, زیادہ لوگ ایسے ہیں, بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں جو یہ بات نہیں جانتے. وہ مجھے ترجمہ کرنے میں کتنا آسانی ہوئی اگر مجھے پتا ہے کہ یار یہ تفضیل ہے, صفت ہے یا فاعل ہے.
اچھا رحیم کہتے ہیں رحم کرنے والا. جب میں نے کہا ارحم جو نام بھی رکھتے ہیں بعض لوگ اور ارحم الراحمین بھی ہم اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. ٹھیک ہے, جیسے ہم اپنی ماں کے لیے بولا جاتا ہے, ہم کہتے ہیں باپ بھی رحم کرنے والا ہے, بھائی بھی رحم کرنے والے ہیں, بہنیں بھی رحم کرنے والی ہیں, رشتہ دار بھی رحم کرنے والے ہیں, عزیز و قارب بھی رحم کرنے والے ہیں, دوست یار بھی بعض اوقات رحم کرنے والے ہوتے ہیں. لیکن ماں کی جو رحمت ہے یا باپ کی جو رحمت ہے وہ ارحم ہے, وہ سب سے زیادہ ہے. کہ وہ جس طریقے سے ایک اپنے بچوں کو ماں باپ پالتے ہیں, جو وہ جذبہ رکھتے ہیں اپنے بچوں کے بارے میں, وہ جذبہ دنیا کے کسی اور ریلیشن کے اندر نہیں پایا جاتا. تو گویا اس کیٹیگری میں جب ہم بات کریں گے کمپیریزن ود پیرنٹس, یہاں سمجھیں کہ پیرنٹس کمپیریزن ود ادر, تو اس وقت پھر ہم ان کے لیے رحم کے لیے اگر کوئی چیز بولیں گے تو ان کے لیے ارحم کا ورڈ بولیں گے. عظیم ہے تو اعظم. ٹھیک ہے, تو جیسے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کو بنانے میں بہت سے عظیم لوگوں کے جو نا وہ خون شامل ہیں, بہت سے عظیم لوگ ہیں جنہوں نے جد و جہد کی, لیکن جن کی جد و جہد کام آئی, جن کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ بنا, ان کو جب ہم قائد کہتے ہیں, قائد تو اور بھی ہیں, ان کو ہم کہتے ہیں قائد اعظم. ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کی جد و جہد کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے, اس میں سب سے بڑی کنٹریبیوشن جو ہے وہ کس کی ہے؟ محمد علی جناح کی. ان کو پھر ہم کہتے ہیں وہ قائد ہیں, لیکن وہ قائد کیسے ہیں؟ باقیوں کے نسبت اعظم ہیں, بڑے ہیں. آئی بات سمجھ؟ شدید ہے تو اشد, یعنی قرآن کریم نے بعض جگہ کہا ہے شدید العقاب, ان کا سخت جو ہے نا وہ انجام ہے. لیکن جب بات کہیں پہ کمپیریزن کی ہوئی, یعنی جنت اور جہنم اس کی کمپیریزن کی ہوئی, یا جہنم کی ہی جو ہے نا وہ کیٹیگریز ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ جتنا نچلا ہے درجہ, جتنا نیچے جاؤ تو اتنا جو ہے نا برا اس کا جو ہے نا وہ سمجھے کہ عذاب ہے. تو وہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ نے جب کسی خاص کیٹیگری کی بات کی تو کہا اشد العذاب. یہ جو لوگ ہیں نا, ان لوگوں کو باقی لوگوں نے بھی جہنم میں جانا ہے, لیکن ان کے کمپیریزن زیادہ سخت عذاب دیا جائے گا. تو گویا وہ چیز ہمیں معنی میں نظر آنی چاہیے کہ جب ہم معنی کریں. ایک ہے علی بلند, اعلیٰ زیادہ بلند. بات سمجھتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ, اللہ تو پاک ہے اور تو سب سے بلند ہے. کمپیریزن رب ود آل ہیومن باڈیز اینڈ سمجھے کہ پوری یونیورس کے لوگ تمام کے تمام آ جاتے ہیں بیچ میں, اس وقت ہم کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ. ٹھیک ہے, بلند کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اوپر تو کئی لوگ ہیں نا, دیکھیں یہاں پہ چھوٹے کوئی مالک ہے, کوئی فلاں ہے, کوئی یہ ہے, ان کا کیا کمپیریزن. سب سے بلند ذات کس کی ہے؟ میرے رب کی ذات ہے. تو یہ اس طرح اس کیٹیگری میں استعمال ہوتا ہے. علیم ہے تو اعلم آ جائے گا, قریب ہے تو اقرب آ جائے گا. تو یہ سارے جو ہیں وہ صفت آ جائیں گی. عالم, اقرب, اقل. قلیل کہتے ہیں کم کو, لیکن اگر نا اقل تو اس کا مطلب ہوگا سب سے کم. کریم تو اکرم, حمید تو احمد. ٹھیک ہے, احمد کا نام کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دیکھیں حمید بھی نام ہم بولتے ہیں, حمید نام رکھے ہوتے ہیں لوگوں نے, تو حمید کا مطلب ہوتا ہے قابل تعریف. لیکن جب کسی کا نام احمد ہو, جیسے اگر اللہ کے وسلم کا نام احمد ہے, تو اس میں کیا ہے؟ زیادہ قابل تعریف. کمپیریزن. مجید بھی نام رکھتے ہیں لوگ, مجید تو عبد المجید رکھتے ہیں, بزرگی والا عبد الحمید رکھتے ہیں. حمید اکیلا نہیں رکھا جا سکتا اللہ تعالیٰ کے ناموں میں. تو امجد زیادہ بزرگی والا. تو یہ صفت کے اوزان ہیں. فعیل, ٹھیک ہے, تو کریم, لطیف اس میں آ جاتا ہے. اور صفت کے ایک وزن تو آپ نے پڑھ لیا, لیکن بعض اوقات صفت جو ہے وہ فعلان کے وزن پہ بھی ہوتی ہے. فعلان, ٹھیک ہے, اس سانچے میں بھی آتی ہے. تو اس وقت کیا ہے؟ جیسے کسلان سس کو کہتے ہیں, غضبان غصے ہونے والے کو کہتے ہیں, فرحان خوش ہونے والے کو کہتے ہیں, جوعان بھوکے کو کہتے ہیں. تو فعلان کے وزن پہ بھی بعض اوقات آتا ہے صفت. ٹھیک ہے, تو یہ چیز بھی آپ نے نوٹ آؤٹ کرنی. تو گویا یہ دو جو آپ کے ہیں فعیل اور فعلان, اس کو آپ نے نوٹ کرنا ہے صفت کی کیٹیگری میں, اور افعل کو نوٹ کرنا ہے تفضیل کی کیٹیگری میں. اب ذرا مبالغے کو دیکھ لیں. بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ معنی کی زیادتی کو ظاہر کرنے کے لیے کچھ مخصوص الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جن کو مبالغہ کہا جاتا ہے. یعنی ایک معنی سمجھ آ گئی ہے, یعنی کہ آپ نے کہا کہ یار یہ اکبر ہے, یہ بڑا ہے, یہ ایسا ہے, یہ ویسا ہے. لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ مخصوص لفظ ایسے استعمال کیے جاتے ہیں کہ جو کسی چیز میں مبالغہ پیدا کرنے کے لیے, یعنی مبالغہ کہتے ہیں بڑھا چڑھا کے کوئی بات کرنے کے لیے. یہ بڑھا چڑھا سے میرے مراد آرٹیفیشل بڑھا چڑھا کے نہیں, جو اس کی بنتی ہو بڑھانے چڑھانے کی بات نا, یعنی وہ واقعی اس کیٹیگری کا بندہ ہو کہ اس کی بات مبالغے میں جانی چاہیے. تو وہ جو ہے نا اس
وقت جو ہے نا اس میں اس کے لیے مبالغے کا پھر جو ہے نا وہ کیٹیگری استعمال ہوتی ہے. تو مبالغے کے لیے کچھ معنی جو ہے نا وہ خاص ہوتے ہیں. جیسے اب مبالغے کے لیے ایک سانچہ ہے فعال کا، یعنی فعال. تو یہ یہاں پہ کیا ہوگا؟ غفار، تواب، علام. ٹھیک ہے، جیسے کہتے ہیں نا علام الغیوب، اللہ تعالیٰ غیب کی خبر کو جاننے والا ہے. اب یہ جو ترجمہ ہے یہ تو علیم الغیوب بھی ہو سکتا تھا، اس ٹائپ سے اگر علیم لگا ہوتا تو علیم کا مطلب عالم کا مطلب عالم بھی لگ سکتا تھا نا. اب دیکھو پہلا ایک لفظ ہے عالم جو اسم فاعل ہے کہ وہ غیب کو جاننے والا ہے، عالم الغیب ہے. ٹھیک ہے، قرآن کریم نے استعمال کیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے لیے ایک اور استعمال ہو سکتا تھا علیم، علیم الغیوب کہا جائے آپ اسے. ٹھیک ہے، وہ ایسے نہیں کہ زیادہ جاننے والا ہے غیب کو. پھر ایک لفظ آ سکتا تھا کہ علیم کی جگہ پہ جو میں نے آپ کو پیچھے بتایا افعل، اعلم، اعلم الغیوب یا غیب آ سکتا تھا، اعلم الغیب. ٹھیک ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا میرے خیال سے قرآن کریم میں استعمال ہوا عالم الغیب. وَلَوْ كُنْتُ عَالِمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ. اللہ کے رسول نے اپنے بارے میں کہا کہ اگر میں عالم الغیب ہوتا تو میں اپنے لیے خیر اکٹھی کر لیتا. گویا عالم بھی لفظ استعمال ہوا ہے. پھر اس سے اور کیٹیگری جس میں اور مبالغہ آ جاتا ہے وہ کیا ہے؟ علام. ٹھیک ہے، وہ ہوتا ہے نا علامہ، وہ سنا ہے آپ نے؟ وہ جب کسی کا نام علماء کا نام رکھا جاتا تو کیا رکھا جاتا ہے؟ علامہ فلاں فلاں فلاں. تو وہ جو علامہ ہوتا ہے نا یہ فعال کے وزن پہ ہوتا ہے. تو گویا یہ جس بندے کو علامہ کہا جاتا ہے وہ جو اردو والا علامہ نہیں کہ یار علامہ لایا ہے انہیں، یہ علامہ ہوتا ہے نا، مطلب واقعی یہ مطلب کتنے علماء ہیں، علماء تو بہت ہیں، یہ جو ہے نا ان تمام علماء میں علامہ صاحب ہیں. بات سمجھتے ہیں؟ تو یہ آپ، مجھے امید ہے کہ آپ کو چیزیں سمجھ آ رہی ہوں گی. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کو غفار کہا جاتا ہے، یعنی توبہ تو ممکن ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں. غفار کی جگہ کیا کیا استعمال ہوتا ہے؟ غافر استعمال ہو سکتا تھا، غفیر استعمال ہوتا تھا، اغفر استعمال ہوتا تھا. اس سے اگلی کیٹیگری میں مبالغہ آ گیا، غفار، تواب، توبہ کرنا. تو اب تائب آپ نے پڑھا، ٹھیک ہے، لیکن یہ اب تواب ہے فعال کے وزن پہ، تو فوراً سے مائنڈ میں آ جانا چاہیے کہ دیٹ از دا مبالغہ. پھر ایک فعیل کے لیے استعمال ہوتا ہے جو مبالغے کا صیغہ ہے فعیل. جیسے آپ نے پیچھے پڑھا تھا نا فعیل ہی بعض اوقات صفت کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات فعیل جو ہے نا وہ مبالغے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یعنی کہ جیسے آپ یہ کہتے ہیں نا کہ یار یہ معنی میں جو ہے نا وہ کچھ زیادتی ہے. اب اکٹھے آ گئے نا، جیسے الرحمن الرحیم آپ نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب الرحمن بھی آ گیا، ٹھیک ہے، اور الرحیم بھی آ گیا. تو اب آپ کیسے اس کو کیٹیگرائز کریں گے؟ آپ کہیں گے الرحمن رحم کرنے والا، الرحیم تو آپ کے ساتھ لگائیں گے مبالغہ بڑھا کے، آپ کہیں گے بہت زیادہ رحم کرنے والا. بعض جگہوں پہ ترجمہ یہ کیا ہوتا ہے نا اس معنی میں. تو گویا فعیل جو ہے یہ بھی بعض اوقات جو ہے مبالغے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے فعول، شکور، کفور، ودود، صبور، یہ آپ کے سامنے، ٹھیک ہے، فعول کے وزن پہ. اچھا، فعول کے بعد جو ہے نا وہ فعول اور فعول، یعنی قیوم، سبوح، قدوس، رب الملائکۃ والروح. ٹھیک ہے، یہ حدیث مبارک ہے. تو یہ مطلب یہ ایسے لفظ ہیں جو مبالغے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو یہ آپ نے ان کو تھوڑا سا اوزان یاد کر لینے ہیں تو انشاءاللہ اس میں کچھ آسانی ہو جائے گی. تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اللہ رب العزت نے جب اس مبارک سلسلے میں شامل ہونے کی توفیق دی تو اس انتخاب پر اللہ کا شکر ادا کیجیے اور دعا کیجیے اللہ اس ہمیشہ جاری رکھنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور کسی کا کوئی کویشچن ہے تو آپ لوگ پوچھ لیں. کویشچن ہے جی؟